إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي خطبہ مسنونہ کے بعد اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود و سلام کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس مبارک مہینے میں پہنچنا نصیب فرمایا، ہمیں اس مبارک مہینے میں روزوں کا رکھنا اور قیام کا کرنا جو ہے اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا۔ ہم اپنی زندگیاں جو بسر کر رہے ہیں، ہر آنے والا دن اور ہر گزرنے والی رات جو ہے ہماری زندگیوں کو کم کر رہی ہے۔ یہ بات ہر انسان سمجھتا ہے کہ ہر آنے والا اور ہر گزرنے والا پل جو ہے یہ ہماری زندگیوں کو کم کر رہا ہے اور ہمیں اس موت کے قریب کر رہا ہے کہ جس کا شکار ہر شخص نے ہونا ہے، وہ چاہے جوان ہو، چاہے بوڑھا ہو، وہ چاہے مسلمان ہو یا چاہے وہ کافر ہو، وہ جس بھی حالت میں ہو، ہر ذی روح کو جو ہے موت آنی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس جو ہے اسے اس موت کے سفر پر روانہ ہونا ہے۔ لیکن ہم میں سے اکثریت جو ہے اس کڑوے سچ اور اس کڑوی حقیقت کو سمجھنے اور اس کو ماننے کے لیے اپنے اعمال کے لحاظ سے تیار نہیں ہے۔ زبان سے ہم اقرار کو کرتے ہیں کہ ہاں ہمیں مرنا ہے، ہمیں موت آنی ہے، لیکن اگر عملاً دیکھا جائے تو ہم سب غافل ہیں اور شیطان نے ایسی ایسی خواہشات اور ایسی باتوں کے پیچھے لگا دیا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے مرنا ہی نہیں۔ ہماری سوچ، ہماری کوشش، ہماری سعی، ہماری محنت صرف اور صرف اس دنیا کی محنت ہو کر رہ گئی ہے، جبکہ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور یہ موت کسی کو کچھ معلوم نہیں کہ کب آ جائے۔ اس دنیا میں آنے کا ایک نظام ہے، ایک دنیا میں آنے کا سلسلہ ہے کہ دادا پہلے آتا ہے، اس کے بعد باپ آتا ہے، پھر بیٹا آتا ہے۔ اللہ نے یہ ایک سلسلہ ایسا رکھا ہے کہ اس میں بیٹا پہلے نہیں آ سکتا، باپ بعد میں نہیں آ سکتا، لیکن جانے کے سلسلے میں کوئی ایسی پابندی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ابھی دادا زندہ ہو اور جو نواسا جو ہے اور باپ جو ہے وہ اس دنیا سے چلا جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف پسند ہے، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ اگر جیسے انسان کا اس دنیا میں آنے کا ایک سلسلہ ہے اور جانے کا بھی یہ سلسلہ ہوتا کہ پہلے دادا جو ہے وہ فوت ہوتا، پھر باپ فوت ہوتا، تو لوگوں کو کم از کم یہ پتہ چل جاتا کہ ہاں اب میرا دادا مر چکا، میرا باپ مر چکا، تو اب میری باری ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہتا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی بساط سے زیادہ، اس کی کیپیسٹی سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بوجھ بھی نہیں ڈالنا چاہتا۔ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ اے اللہ مجھے تو موقع نہیں ملا، کوئی یہ نہ کہے، نہ ہی اس کے ساتھ نا انصافی ہو اور نہ ہی اسے کوئی خصوصی طور پر اس کے ساتھ جو ہے فیور کی جائے، بلکہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ اگر کوئی شخص نیکی کے راستے پر چلنا چاہتا ہے، اللہ نے وہ راستہ بھی آسان کر دیا۔ اگر کوئی برائی کے راستے پر چلنا چاہتا ہے،
اللہ نے کسی کا ہاتھ پکڑ کر روکنا نہیں ہے کہ یہ برائی کا راستہ ہے مت جاؤ. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے ہدایت کر دی اسے راستے کی طرف، ہدایت کے راستے کی طرف اس کو بتا دیا. اب چاہے تو شکر کرنے والا بن جائے، چاہے تو ناشکری کرنے والا بن جائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرنے والے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان 60 برس کا ہو جاتا ہے، جس انسان کو اللہ تعالی لمبی عمر دے اور وہ 60 سال تک پہنچ جائے تو ایسے شخص کے لیے تمام عذر جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. اللہ کے سامنے جا کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ اے اللہ میری عمر کم تھی، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا یہ زندگی کیسے بسر ہو گئی، یہ زندگی کیسے گزر گئی. جس کو 60 سال کی عمر مل گئی اس کے لیے اللہ نے تمام عذر ختم کر دیے. اگر وہ چاہتا، اللہ کی ہدایت کو حاصل کرنا چاہتا، اللہ کی توحید کو سمجھنا چاہتا، اس دین کو سمجھنا چاہتا، وہ سمجھ سکتا تھا، اس لیے کہ اسے بڑی لمبی عمر دی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی عمر جو ہے 60 سال کے درمیان ہے، یعنی کہ یہ 60 سال عمر جو ہے امت محمدیہ کی وہ عمر ہے کہ جو ایوریج ہر مسلمان امت محمدیہ کو ماننے والے اور اس میں شامل لوگوں کی عمر جو ہے وہ اسی کے درمیان ہے. اور یہاں پر بیٹھا ہوا ہر شخص جو ہے کوئی 60 کے قریب ہے، کوئی 5-10 سال کم ہے، لیکن ہر شخص جو ہے کوئی بھی یہاں پر ایسا بچہ نہیں ہے. سارے لوگ اپنی 35-40 سال کی زندگیاں گزار چکے ہیں. اور اب ہمارے پاس کتنا وقت باقی رہ گیا؟ حدیث کے مطابق تو 60 سال عمر ہے، اللہ چاہے کسی کو 10 زیادہ دے دے، اللہ چاہے تو کسی کے 10 کم کر دے، یا اس کو 50 سال میں موت آ جائے یا 40 سال میں موت آ جائے. لیکن وہ شخص خوش قسمت ہے جس کو اللہ نے 60 سال کی عمر دے دی اور اس کی عمر اللہ کی بندگی میں گزر گئی، اللہ کی فرما برداری میں گزر گئی. وہ شخص اللہ کے نزدیک جو ہے بہت زیادہ پسندیدہ بھی ہے اور وہ شخص انشاءاللہ آخرت میں کامیاب بھی ہے. اور بھائیو، یہ موت جو ہے اس کی سختیاں ایسی ہیں کہ یہ لذتوں کو توڑنے والی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لذتوں کو توڑنے والی اس موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. یعنی یہ جو موت ہے یہ انسان کی لذتوں کو توڑنے والی ہے. اکثروا من حازم اللذات یعنی الموت، کہ یہ موت جو ہے اس کو کثرت سے یاد کرو. اور یہ موت کون سی ہے؟ یہ لذتوں کو توڑنے والی ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے. اب ایک انسان اگر اس کو یہ پتہ چل جائے کہ اسے خدا نخواستہ ایسی بیماری لاحق ہے کہ جس کا علاج ممکن نہیں ہے، اس کے لیے اس زندگی کی کیا اہمیت رہ جائے گی. اور اگر کسی شخص کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کی موت واقع ہونے والی ہے، اسے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، اب اس کا مرض جو ہے لا علاج ہے، مجھے بتائیں اس کے لیے اس دنیا کی مال و دولت کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ کس کام کا یہ مال و دولت ہوگا، کس کام کی یہ اولاد ہوگی جس شخص کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کی موت آنے والی ہے؟ دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اس موت کے لیے کیا تیاری کی ہے. کیا ہمارے 5 اور 6 فٹ کے جسم کے اوپر ہم نے اپنے جسم کے اوپر اس دین اور اسلام کو نافذ کیا ہے کہ نہیں کیا؟ کیا ہمارے شب و روز اللہ کی فرما برداری میں گزرتے ہیں یا معصیت میں گزرتے ہیں؟ جو اللہ نے حکم دیا ہے کیا ہم اس حکم کو پورا کرتے ہیں، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں، یا ہم کھیل تماشوں کا شکار ہیں؟ کہیں پر لہو اور لہب ہے، کہیں پر گانے ہیں، کہیں پر فلمیں ہیں. یہ مبارک مہینہ جس میں ہم روزے رکھ رہے ہیں، اس کے لانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ ساری زندگی سال کے 11 مہینے جو گناہوں میں ملوث ہیں، حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کہتا ہے اے شر کے چاہنے والے، اے شر میں اور برائیوں میں اپنی زندگیاں بسر کرنے والے، اب تو رک جا، رک جا. یہ مہینہ برائیوں سے اپنے آپ کو روکنے کا مہینہ ہے. اور بھائیوں، یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ جس نے اس زندگی میں اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزاری ہوگی،
اس کی آخرت جو ہے اس کی موت بھی آسان ہوگی اور وہ آخرت میں کامیاب ہو سکے گا۔ جس کی ساری زندگی اللہ کی بغاوت میں گزر گئی، جس کی ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں گزر گئی، وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ آسان موت مرے گا اور مرتے وقت اس کے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ کیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرنے والے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے اس میں دو چیزوں کی خواہش جو ہے اور جوان ہو جاتی ہے، ایک مال کی کثرت اور ایک اس کی لمبی عمر۔ یعنی جیسے جیسے انسان کی عمر زیادہ ہوتی جاتی ہے، بڑھاپے کے قریب جاتا ہے، اس کی ہوس جو ہے اور اس کی خواہش جو ہے دو چیزوں میں بڑھ جاتی ہے، ایک مال کی کثرت میں اور دوسری اس کی لمبی عمر کے لیے۔ ہم میں سے کوئی شخص بھی اس بات کے لیے تیار نہیں ہے، کسی سے پوچھ لیں، وہ خواہ میں ہوں یا آپ ہوں، کوئی سوال کر کے دیکھ لیں کہ ہاں بھائی مرنا چاہتے ہو، کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط کھینچا، مربع خط کھینچا اور فرمایا یہ موت ہے، اور اس کے درمیان ایک سیدھی لکیر کھینچی جو اس مربع سے باہر جا رہی اور فرمایا یہ موت ہے۔ وہ مربع فرمایا یہ تمہاری موت ہے، اور یہ لکیر جو مربع سے باہر جا رہی ہے یہ تمہاری خواہشات ہیں۔ پھر اسی لائن کے ساتھ چھوٹی چھوٹی لائنیں دائیں بائیں اور کھینچیں اور فرمایا کہ یہ انسان کی وہ آزمائشیں اور مشکلات ہیں جو اسے زندگی میں کبھی ایک آزمائش میں پڑا، کسی ایک مصیبت سے نکلا تو دوسری میں پڑ گیا، کسی ایک آزمائش سے بچا تو تیسری میں پڑ گیا۔ یہ چھوٹی چھوٹی لائنیں یہ انسان کی آزمائشیں ہیں اور مشکلات ہیں جو اسے دنیا میں آتی ہیں، اور خواہشات کی لائن جو تھی وہ اس مربع سے باہر جا رہی کہ انسان کی خواہشات اتنی لمبی ہیں، اتنی لمبی پلاننگ ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے، ہماری اولاد نے یہ کرنا ہے، ہم نے اولاد کے مستقبل کے لیے یہ کرنا ہے، لیکن کوئی یہ نہیں جانتا کہ جس اولاد اور جس مال کے اوپر فخر کر رہا ہے شاید اسے ایک منٹ کے بعد اس کے پاس بیٹھنا بھی نصیب نہ ہو۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے یہ مال اور یہ بیٹے یہ تو دنیا کی زینت کی چیزیں ہیں، دنیا کے اندر فخر کرنے کی چیزیں ہیں۔ اگر کوئی اپنے مال کے اوپر فخر کرتا ہے اپنی برادری اور اپنے قبیلے کے اندر تو یہ صرف دنیا ہی کا جو ہے فخر ہے۔ آخرت میں کام آنے والی چیزیں کیا ہیں؟ والباقیات الصالحات، آخرت میں کام آنے والے تو صالح اعمال ہیں۔ اب ہم یہ دیکھ لیں کہ ہمارے صالح اعمال کتنے ہیں، ہماری زندگی کا مقصد ہے کیا؟ کیا ہم نے موت کے لیے تیاری کر لی ہے؟ کیا ہم اس وقت اگر ہمیں موت آ جائے تو کیا ہم آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ مسند احمد کی اور ابو داؤد کی ایک حدیث ہے، طویل حدیث ہے، اختصار کے ساتھ آپ بھائیوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس لیے کہ یہ معاملہ میرے ساتھ اور آپ سب کے ساتھ پیش آنے والا ہے۔ کوئی پتہ نہیں کہ کس کی موت کس وقت آ جائے، اس لیے یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ اپنی زندگیوں میں انقلاب لے آئیں۔ اگر ہم غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں تو اپنی زندگیوں کو بدل لیں، اس لیے کہ جو قبر کا عذاب ہے بڑا ہی سخت ہے۔ اس قبر کے عذاب کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دفعہ پناہ مانگی، نماز کے اندر دعائیں سکھلائیں کہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگا کرو۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرنے والے ہیں، مسند احمد اور ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کے جنازے میں شرکت کے لیے تشریف لے گئے، اور جب دفنانے کا وقت آیا تو ابھی قبر اور لحد جو تھی وہ تیار نہیں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہو کر ایک جگہ پر وہیں پر قبرستان میں بیٹھ گئے، صحابہ کرام بھی ساتھ بیٹھ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے زمین کو کرید رہے تھے،
اور فرمایا کہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگو۔ یہ بات 2 مرتبہ فرمائی اور تیسری مرتبہ پھر قبر کے عذاب سے پناہ مانگی، اللہ سے دعا کی اور صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم اتنے خشوع اور خضوع کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اگر ہمارے سروں کے اوپر پرندہ بھی بیٹھ جاتا تو وہ بھی، ہم بغیر حرکت کیے بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی بڑے آرام سے ہمارے سروں پر بیٹھ سکتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتوں کو بھیجتا ہے اور وہ فرشتے بڑے ہی سفید چہروں والے ہوتے ہیں اور ان کے چہرے اتنے روشن ہوتے ہیں کہ سورج کی روشنی اس کے سامنے کچھ بھی نہیں، اور وہ فرشتے اس شخص کے پاس آتے ہیں جس کی موت کا وقت آ چکا ہوتا ہے۔ چونکہ اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، وہ فرشتے اس کے سر کی جانب بیٹھ جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ اے مبارک انسان، اے اللہ کے نیک بندے، اپنی روح کو باہر نکال، آج تیرا رب تجھ سے بڑا راضی ہے۔ ان فرشتوں کے ہاتھوں میں جنت کا کپڑا ہوتا ہے، انتہائی خوشبودار وہ کپڑا کہ جس کے اندر اس نیک انسان کی روح کو لپیٹا جاتا ہے اور وہ انسان بڑی آسانی سے اپنی روح نکال دیتا ہے۔ فرشتے بڑی آسانی سے اس کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ فرمایا ایسے ہی جیسے مشکیزے میں سے پانی اپنے آپ گر پڑتا ہے، ایسے ہی اس کی روح نکل آتی ہے اور ملک الموت اس کو اس کپڑے میں لپیٹ دیتے ہیں کہ جو جنت سے لایا گیا ہوتا ہے، اور کچھ ہی وقت گزرتا ہے، اتنا بھی وقت نہیں گزرتا کہ فوراً وہ روح جو ہے دوسرے فرشتے اٹھا لیتے ہیں اور آسمان کی طرف چل پڑتے ہیں، اور اس روح میں سے انتہائی زبردست اور اچھی خوشبو آتی ہے، ایسی خوشبو کہ جو دنیا کی تمام خوشبوؤں کو مات دے دے، اور وہ لے کر آسمان پر چڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب جہاں سے گزرتے ہیں فرشتے جو ہیں مرحبا کہتے ہیں، مبارکباد پیش کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کس خوش قسمت کی روح لے کر آ رہے ہو جس نے ہمارے سارے ماحول کو خوشبودار کر دیا۔ فرشتے اس شخص کا، دنیا کا وہ نام لیتے ہیں جو سب سے اچھے ناموں میں سے نام ہوتا ہے، کہتے ہیں یہ فلاں ابن فلاں ہے۔ تمام فرشتے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس مبارک روح کو ہماری طرف سے آسمان پر چڑھایا جائے، اور اسی طرح کرتے کرتے وہ روح جو ہے 7ویں آسمان پر پہنچ جاتی ہے۔ اللہ کے سامنے فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ، تیرے بندے کو ہم لے آئے، اس کی روح قبض کر کے لے آئے، اور اللہ کہتا ہے میرے اس نیک بندے کا اندراج علیین میں کر دو۔ یہ علیین کیا ہے؟ وما ادراک ما علیون، تمہیں کیا معلوم کہ یہ علیون کیا ہے؟ کتاب مرقوم، یہ لکھی ہوئی کتاب ہے، لکھا ہوا دفتر ہے جس کی نگہداشت فرشتے کرنے والے ہیں۔ علیین وہ رجسٹر ہے جس کے اندر نیک روحوں کا اندراج ہوتا ہے۔ اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اسے علیین میں داخل کر دو، اس کا نام علیین میں ڈال دو اور اسے واپس لوٹا دو۔ اس روح کو جسم میں دوبارہ داخل کر دیا جاتا ہے، اور بھائیوں یہ وقت اتنا ہی ہوتا ہے کہ جب ایک انسان مردے کو دفن کرنے کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اپنے مردوں کو دفن کر لو فوراً ہی واپس نہ چلے جایا کرو، بلکہ وہاں پر کھڑے ہو کر اس کے حق میں دعا کیا کرو، اور کم از کم اتنی دیر ضرور رکا کرو جتنی دیر ایک اونٹ کو قربان کرنے کے بعد اس کا گوشت تقسیم کر لیا جائے، جتنا وقت اس کام میں لگے اتنا وقت ضرور وہاں ٹھہرا کرو اور اس کی ثابت قدمی کی دعا کیا کرو، اس لیے کہ تمہارے بھائی سے سوال و جواب ہوتے ہیں، فرشتے آ کر سوال کرتے ہیں، اور جب اس کی روح کو اس کے جسم میں قبر میں واپس لوٹا دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے رشتہ داروں کی قدموں کی آہٹ سنواتا ہے جو اسے چھوڑ کر جا رہے ہوتے ہیں، اسے بتانے کے لیے کہ جن کے لیے ساری زندگی محنت کرتے رہے، جن کے لیے ساری زندگی تم نے حق حلال سے روزی کمائی، آج وہ تمہیں چھوڑ کر، تمہارے اعمال کے سہارے تمہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ نہ تمہارا مال تمہارے ساتھ ہے، نہ تمہاری اولاد تمہارے ساتھ ہے، اور نہ ہی تمہارے رشتہ دار تمہارے ساتھ ہیں۔ اور جیسے ہی جانے والے جاتے ہیں،
فوراً ہی منکر نکیر آ جاتے ہیں اور وہ قبر میں آتے ہی سوال و جواب شروع کر دیتے ہیں، پوچھتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے؟ جو نیک شخص ہے وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ پوچھتے ہیں من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ وہ کہتا ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر پوچھتے ہیں ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ وہ بڑے آرام سے جواب دیتا ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کیا کرتا رہا دنیا میں؟ کہے گا میں قرآن پڑھتا رہا، اس پر عمل کرتا رہا اور اس شریعت کی میں تصدیق کرتا رہا۔ آسمان سے آواز آئے گی کہ میرے بندے نے سچ کہا، افرشوہ من الجنہ، اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، البسوہ من الجنہ، اس کے لیے جنت کا لباس جو ہے فراہم کر دو، وفتحوا لہ بابا من الجنہ، اور اس کے لیے جنت کی طرف سے دروازہ کھول دو۔ بھائیو، یہ وہ نیک شخص ہے کہ جس کی موت آنے کے بعد اس کے ساتھ سارے یہ معاملات ہو رہے ہیں کہ اس کے لیے جنت کی طرف سے دروازہ بھی کھولا جا رہا ہے، اس کے لیے جنت کا لباس جو ہے اسے پہنایا جا رہا ہے، اور اس کے لیے جنت کا ہی بچھونا اس کی قبر میں بچھایا جا رہا ہے، اور پھر اس کو جہنم بھی دکھائی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ اگر تو اللہ کی فرما برداری اختیار نہ کرتا، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی نہ بسر کرتا تو تیرا یہ ٹھکانہ ہوتا، لیکن تو نے اللہ ہی کو اپنا رب جانا، تو نے اللہ ہی کو اپنا خالق و مالک جانا، اپنا مشکل کشا اور حاجت روا جانا، اس لیے تیری زندگی گزری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سینے سے لگاتے ہوئے، اس لیے تیرا ٹھکانہ یہ جنت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب کسی فاجر اور کافر کی طرف فرشتے آتے ہیں تو آتے ہی اس کے ساتھ مار پیٹ کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے، آتے ہی اس کو یہ بری خبر دیتے ہیں کہ اے خبیث انسان، اے بدبخت انسان، اپنی روح کو باہر نکال، آج تیرا رب تجھ سے بڑا ناراض ہے۔ اور جب اسے یہ پتہ چلتا ہے پھر اس کی روح پورے جسم میں چھپتی پھرتی ہے، وہ ایک ایک عضو پہ مارتے ہیں، ان کی پیٹھوں پہ مارتے ہیں، ان کے منہوں پر مارتے ہیں، اور روح جو ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں کسی طرح سے بچ جاؤں، اور پھر جس طریقے سے ملک الموت اس کی روح کو قبض کرتے ہیں وہ اتنا تکلیف دہ معاملہ ہے کہ جیسے جھاڑی کے اوپر کوئی باریک کپڑا اگر پھنس جائے، اسے کھینچا جائے، جیسے وہ تار تار ہو جاتا ہے، ایسے ہی اس بدبخت شخص کی روح جو ہے بالکل تار تار ہو جاتی ہے، اس کے جسم کا جوڑ جوڑ جو ہے وہ ہلا دیا جاتا ہے۔ اور فرشتے جو ہیں جہنم کا بدبودار کپڑا لے کر آتے ہیں، اس جہنم کے کپڑے میں اس کی روح کو لپیٹا جاتا ہے، آسمان کی طرف چڑھتے ہیں اور پورا ماحول جو ہے بدبودار ہو جاتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں یہ کس بدبخت کی روح لے آئے کہ جس نے ہمارے سارے ماحول کو بدبودار کر دیا، دنیا کا بدترین نام جو ہوتا ہے کہتے ہیں یہ فلاں ابن فلاں ہے۔ اور ہر فرشتہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ یہ بدبخت روح جو ہے اس کو ہماری طرف سے آسمان پر نہ چڑھانا۔ آسمان پر پہنچتے ہیں، آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس روح کو آسمان پر داخلہ ہی نصیب نہیں ہوتا، آسمان کے دروازے بند ہیں، اللہ حکم دیتا ہے اس بدبخت کو سجین میں داخل کر دو، اور یہ سجین وہ دفتر ہے کہ جس میں بدکاروں کے نام ہیں، یہ وہ دفتر ہے جس میں ان بدبختوں کے نام ہیں جنہوں نے اس دنیا کی زندگی کو ہی اصل زندگی سمجھا، جنہوں نے اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی کو نہ گزارا، جنہوں نے نمازوں پر پابندی اختیار نہ کی، جنہوں نے منکرات سے اپنے آپ کو نہ بچایا، یہ ان کا دفتر ہے۔ اور اسے سجین میں اس کا اندراج کرنے کے بعد فرمایا کہ اس کی روح کو زمین پر پٹک دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد فرشتے منکر نکیر جو ہیں وہ آ جاتے ہیں
سوال کرتے ہیں وہی سوال، بڑے آسان سوال نظر آتے ہیں، من ربک، ما دینک، من نبیک، بڑے آسان سوال۔ ہر بندہ یہ سوچتا ہوگا اس میں کیا مشکل ہے، یاد کر لیتے ہیں، منکر نکیر آئیں گے بڑے آسانی سے جواب دے دیں گے۔ بھائیو یہ بات ذہن میں رکھ لیں، یہ سوال جو ہیں ان کو یاد کرنے سے معاملہ نہیں بنے گا۔ یہ سوال اگر یاد کرنے سے آ جاتے تو پھر مشرکین مکہ اور یہود و نصارہ بھی ان کو یاد کر لیتے۔ ان سوالوں کا تعلق انسان کی زندگی کے ساتھ ہے۔ اگر ساری زندگی اس نے مسافروں کی طرح گزاری، عبداللہ بن عمر روایت کرنے والے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں کندھوں کو پکڑ کر فرمایا کہ دنیا میں زندگی ایسے گزارنا کہ جیسے مسافر گزارتا ہے، جیسے ایک راہ چلنے والا گزارتا ہے۔ اگر تو شام کر لے تو اس کو غنیمت جاننا، صبح کا انتظار نہ کرنا، اور اگر تو صبح کر لے تو اس کو غنیمت جاننا، شام کا انتظار نہ کرنا، اور صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جاننا، اور زندگی کو موت سے پہلے۔ ہمارے پاس صحت بھی ہے، ہمارے پاس زندگی بھی ہے، اگر ہم اس زندگی اور اس صحت کو فضول کاموں میں ضائع کر دیں گے، بھائیوں بڑے ہی نقصان کا سودا ہے۔ ہمارے سے اس صحت کا بھی سوال ہونا ہے، ہم سے اس زندگی کا بھی سوال ہونا ہے، اور یہ وہی شخص ہے جس نے اپنی صحت، اپنی زندگی، اپنی فراغت، ان تمام چیزوں کو ضائع کر دیا۔ اس سے پوچھیں گے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ کہے گا ہا ہا لا ادری، ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ پوچھیں گے من نبیک، پھر یہی جواب ہوگا ہا ہا لا ادری، قلت کما یقول الناس، میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ نہ دین کا علم حاصل کیا، نہ دین کی محفلوں میں بیٹھا، نہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ تعلق کو جوڑا، بلکہ جو دین کی بات بتانے والے، جو اللہ کی طرف بلانے والے، ان کا مذاق اڑاتا رہا، ان کے ساتھ طعن و تشنیع کرتا رہا، ان کے ساتھ کھیلتا رہا، اور سمجھتا رہا یہ تو بے وقوف لوگ ہیں۔ اگر کسی نے اللہ کی طرف بلایا، کسی نے اللہ کے دین کی طرف بلایا، کسی نے اطیع اللہ و اطیع الرسول کی طرف بلایا، تو پیٹھ پھیر کر چل دیا، تکبر کرتا ہوا انکار کر دیا، کہا یہ تو فارغ لوگوں کا کام ہے، یہ تو مولویوں کا کام ہے، ہمارے پاس اتنا وقت کہاں، یہ تو مولوی جی لڑاتے رہتے ہیں، مولویوں کا تو کام ہی لڑانا ہے۔ یہ دیکھیں جی مولوی جو ہیں یہ تو بڑی خراب لوگ ہوتے ہیں۔ چلو مولوی خراب ہیں، مولوی لڑاتے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کی ہے؟ اور یہ بھی بتا دوں، اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ مولوی لڑاتے ہیں، میں اس بات کو نہیں مانتا، اس لیے کہ کوئی مولوی کسی کو نہیں لڑا سکتا اگر ہم جاہل نہ ہوں، اگر ہمارے اندر جہالت نہ ہو، ہمیں کوئی نہیں لڑا سکتا۔ مولوی کسی کو نہیں لڑاتا بلکہ ہماری جہالت ایک دوسرے سے لڑتی ہے۔ دین کا ہمیں علم نہیں ہوتا، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا پتہ نہیں ہوتا، نہ حدیث رسول کا پتہ ہوتا ہے، نہ اللہ کے قرآن کا پتہ ہوتا ہے، پھر جو ہمیں جہاں لگا دیتا ہے ہم لگ جاتے ہیں، اور بعد میں الزام اس بیچارے مولوی پر ڈال دیتے ہیں کہ اس نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ کیا ہم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا ہم نے سورہ توبہ نہیں پڑھی؟ اللہ قرآن میں واضح فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، کہ اے ایمان والو، تمہاری اکثریت تمہارے درویشوں اور مولویوں کی، مشائخوں کی کیا کرتی ہے؟ لوگوں کا مال باطل طریقوں سے کھاتی ہے اور پھر انہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کرتی ہے۔ اگر ہم نے یہ آیت پڑھی ہوتی، ہم نے اس کو سمجھا ہوتا، پھر ہم خود اس چیز کی طرف آتے، ہم دیکھتے کہ ہمیں بتانے والا کیا بتا رہا ہے، کیا وہ ہم سے کسی چندے کا طلبگار ہے، ہم سے کسی تعریف اور ستائش کا طلبگار ہے، وہ ہم سے کوئی مسجد بنوانا چاہتا ہے یا اپنا مدرسہ اور گھر بنوانا چاہتا ہے، اپنے لیے تعریفی کلمات کا بھوکا ہے، یا اس کا مقصد صرف اور صرف اپنی اصلاح اور دوسروں کی اصلاح ہے؟ یہ تو بڑا آسان معاملہ ہے۔ جو آپ کے مال کی طرف نظر رکھے، جو آپ کے ایمان کو لوٹنا چاہے، آپ بڑی آسانی سے اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ آپ معذور نہیں ہیں،
دنیا کے کاموں میں آپ سب سے تیز ہیں، دنیا کے کاموں میں ساری چیزیں پتہ ہیں، کیا نفع ہے کیا نقصان ہے، دنیا کیسے کمانی ہے، اولاد کیسے پیدا کرنی ہے، نام کیسے کمانا ہے، برادری کے اندر اعلیٰ مقام کیسے حاصل کرنا ہے، پتہ نہیں تو صرف اس دین کا پتہ نہیں، اس لیے کہ اس دین کی اہمیت ہمارے دلوں میں ہے ہی نہیں۔ ہمیں یہ کسی نے بتایا ہی نہیں کہ جب ہم نے مرنا ہے اللہ نے یہ سوال نہیں کرنا پیچھے کتنی اولاد چھوڑ کے آیا ہے، یہ سوال نہیں کرنا کہ پیچھے مال و دولت کے انبار کتنے ہیں، سوال ہوگا تو یہ ہوگا ہاں مال کمایا تو کیسے کمایا، حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے کمایا، لوگوں کا حق مار کر کھایا ایسے کمایا یا اپنی محنت سے اپنا حق کھاتا رہا۔ اور اگر اولاد پیچھے چھوڑی کیا ان کی تربیت دین کے مطابق کی کہ نہیں کی، یا انہیں انگریز بنانے کی کوشش میں اور ان کی زبان سے گانے سن کر اور بچوں سے محفلوں میں ڈانس کروا کے بڑا فخر محسوس کرتا تھا کہ میرے بچے کو تو بڑا اچھا ڈانس آتا ہے، لیکن اگر کسی کو دیکھ لیں تو عربی نہیں آئے گی، قرآن نہیں آئے گا، لیکن بچے کو گانے سارے یاد ہوں گے، اس لیے کہ گھر کے اندر جب فحاشی اور عریانی کے اڈے ہوں گے، گھر کے اندر اللہ کی بغاوت ہوگی، گھر کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا انکار ہوگا تو وہ مسلمان کا بچہ نہیں بن سکتا۔ یہ سوچنا پڑے گا، ایسا نہ ہو کہ قیامت سے پہلے پہلے قبر میں جائیں تو ہم بھی یہ کہتے ہوں ہاں ہاں لا ادری قلت کما یقول الناس، ہائے ہائے میں کچھ نہیں جانتا، ہاں لوگوں سے سنا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، ہاں سنا تھا اللہ ہمارا رب ہے، لیکن فلاں بھی اولادیں دے دیتا ہے، فلاں بھی بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہیں وہ بھی دے دیتے ہیں، سنا تھا ہم نے بھی مان لیا۔ وہ کہیں گے تو جھوٹا ہے، آسمان سے آواز آئے گی یہ کذاب ہے، یہ جھوٹا ہے، اس نے اپنی زندگی کو دنیا کی آسائشوں اور دنیا کی لذتوں کے لیے تباہ کر دیا، اس نے غور نہیں کیا، اس نے قرآن نہیں پڑھا، اس نے شریعت کے مطابق عمل نہیں کیا۔ فَأَفْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ، اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دو، فَأَلْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ، اس کے لیے جہنم کا لباس اس کو پہنا دو، فَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ، اور اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دو تاکہ اس کو دھواں اور آگ پہنچتی رہے، اور اس کی قبر اتنی تنگ کر دی جاتی ہے کہ ایک پسلی دوسری میں گھس جاتی ہے، قبر انتہائی تنگ ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ شخص جو ہے اس کے اوپر ایک اندھا بہرا اور گونگا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے کہ جو اس کے سر پہ لوہے کا ہتھوڑا اتنی زور سے مارتا ہے کہ اس کا سر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر وہ ہتھوڑا کسی پہاڑ پر مار دیا جائے وہ پہاڑ بھی ریزے ریزے ہو جائے، اور یہ انسان کا سر ہے۔ اس کے اوپر سانپ مقرر کر دیے جاتے ہیں، اور 99 سانپ جو اسے ڈستے رہتے ہیں، اور یہ وہ سانپ ہے کہ جس میں سے ایک سانپ اگر اپنا سانس اس دنیا میں چھوڑ دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری دنیا میں سبزہ اگنا ختم ہو جائے۔ بھائیوں تیاری کر لیں، میں اپنے گریبان میں جھانک لوں، آپ اپنے گریبانوں میں جھانکیں ہماری زندگی کیسے بسر ہو رہی ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے، اللہ تعالی ہمیں اللہ کے حکموں کے مطابق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج کا خطبہ جمعہ موت کی حقیقت کے حوالے سے تھا کہ ہم میں سے ہر شخص یہ دیکھ لے کہ ہم نے اپنی آخرت کی کیا تیاری کی ہے، اس موت کے لیے ہم نے کیا تیار کیا ہے۔ یہ موت ہر انسان پہ آنی ہے۔ اسی حوالے سے آپ کے سامنے کتاب اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے چند احادیث میں نے رکھی ہیں کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی صحت کو بیماری سے پہلے اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو، اس لیے کہ جس نے صحت کو غنیمت نہ جانا اور ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ اس کے بعد اللہ کی عبادت سے معذور ہو گیا، بڑا ہی بدبخت انسان ہے وہ۔ اس لیے کہ جب ہمیں صحت ملی ہے، ہمیں زندگی ملی ہے، تو اس میں ہم اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کے اس دین کو سمجھ کر، اللہ کی توحید کو سمجھ کر اور توحید و سنت پر چلتے ہوئے اور شرک و بدعت سے بچتے ہوئے صحیح معنوں میں اپنے آپ کو صحیح مسلمان بنا لیں، مومن بنا لیں۔ اس لیے کہ ہماری کامیابی اگر ہے وہ اطیع اللہ و اطیع الرسول کے راستے پر ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ تو بھائیو، ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے اور ہمیں اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ کوئی پتہ نہیں ہم میں سے کس کو کس وقت موت آ جائے، اور ایسا نہ ہو ہمیں موت آ جائے اور پھر ہم موت کے لیے تیار نہ ہوں۔ تو تمام بھائی اس مبارک مہینے میں ہر بندہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ تعالیٰ سے رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے آئندہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے اور اللہ سے عہد کرے کہ اے اللہ آئندہ میں جو ہے تیری معصیت کے کام نہیں کروں گا، آئندہ میں شرک و بدعت میں ملوث نہیں ہوں گا۔ اللہ کی توحید کو سمجھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سینے سے لگائیے، اپنی شکل و صورت پر غور کیجیے، اپنی شکلیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق بنائیے، ان کی صورت کے مطابق بنائیے۔ جیسی شکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی ہماری شکلیں بھی ویسی ہونی چاہیے، ہماری صورتیں اور ہماری سیرتیں ویسی ہونی چاہیے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں رمضان کے مہینے کی برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جتنے بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں، جتنے فوت ہو چکے، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، اور جو فوت ہو چکے یا اللہ ایمان پر گئے، اہل ایمان تھے تو ان کو جنتوں میں داخل فرما۔